تو جیسے یوسف کو یہ کہا گیا کہ اللہ احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تو احسان کو پسند کرتا ہے، تو بھی ہم پر احسان کر دے، تو بھی ہم پر کیا کر دے، آدھے عمل پہ ہمیں اجر کیا دے دے، پورا دے دے۔ تو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی یہ قسمہ پرسی دیکھی ہے تو کہنے لگے هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، تم یہ بتاؤ کہ تمہیں پتا ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ لفظ کہا نا تو بھائی جواب میں کیا کہتے ہیں، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف تو نہیں ہو؟ اب اندازہ لگاؤ کہ کیسے پہچانا انہوں نے، کیونکہ مشابہت تو آ رہی تھی، لیکن وہ یہی سوچ رہے تھے کہ بھائی ہمارا بھائی کیسے ہو سکتا ہے، اس کو تو ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا، وہ مصر کا بادشاہ بن کے کیسے بیٹھ سکتا ہے، وہ تو غلاموں کی طرح بازاروں میں فروخت ہوا ہوگا۔ لیکن یہ واقعہ یوسف علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور مصر میں اتنی دور دوسرے ملک میں۔ تو جب یوسف علیہ السلام نے کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف، تمہیں پتا ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا، تو وہ جواب میں کہتے ہیں اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ تم ہی یوسف ہو؟ قال انا یوسف وہذا اخی، فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر کیا کیا ہے، خصوصی کرم کیا ہے۔ اب یہ نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے اصل میں ایکچولی ہمارے اعمال ایسے تھے، ہم تھے کہ ہم نے اپنی ایبلٹی کی بنیاد پر، اپنی قابلیت کی بنیاد پر ہم یہاں تک پہنچے اور تم اپنی حرکتوں کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ فرمانے قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، انہ من یتقی ویصبر، اور بات یہ ہے کہ جو تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ایسے لوگوں کی اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ ہم نے تمہاری مظالم پہ کیا کیا تھا، صبر۔ تو پتہ چلا کہ رشتہ داروں کے مظالم پہ صبر کرنا تاکہ رشتہ داری نہ ٹوٹے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ تو وہ بھائی جواب میں کیا کہتے ہیں، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، پہلے تو حسد تھا نا کہ یہ آگے نہ بڑھ جائیں، آگے نہ بڑھ جائیں، اب کیا کہہ رہے ہیں، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت دی ہے، ہم چاہے نہ چاہیں آج اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور ہیں۔ وَإِن كُنَّا خَاطِئِينَ، اور ہم غلطی پر تھے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، تمہیں اللہ نے ہم پر فضیلت دی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی تم پر حرج نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ یغفر اللہ لکم، اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ بہت زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی هذا، یہ قمیص لے کر جاؤ، القوہ علی وجہ ابی، اور والد صاحب کی آنکھوں پہ اس قمیص کو ڈال دو، یأتی بصیرا، اس کی بینائی واپس لوٹ آئے گی۔ قرآن کہتا ہے فلما ان جاء البشیر، جیسے ہی مصر سے اب وہ بیٹے تو خوش ہو گئے کہ ابا کو بنیامین بھی مل گیا، یوسف بھی مل گیا، اور بادشاہ بنا کے مل گیا، اور یوسف علیہ السلام نے یہ بھی کہا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، پورا خاندان اٹھا کے گاؤں سے کہاں لے آؤ، یہاں لے آؤ۔ شہری زندگی میں جہاں ہر طرح کی سہولتیں ہیں، پھر ایک شاہی خاندان ہے تو ظاہر ہے عزت ملے گی، پورا خاندان اٹھا کے یہاں لے آؤ۔ اب قرآن کے الفاظ ہیں کہ جیسے ہی وہ خوشخبری دینے کے لیے ایک بیٹا دوڑا ہے، بھاگا ہے وہ کہ ابا کو جا کے میں بتاؤں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے ان کی خوشبو سنگھا دی، وہ کئی میلوں دور۔ تو ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف، نابینا باپ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ لولا ان تفندون، آگے بڑے عجیب الفاظ ہیں، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا بڑھاپے میں الٹی باتیں کر رہا ہے، تم تو کہو گے کہ ابا بڑھاپے میں کیا کر رہے ہیں،
یعنی تم مجھے اگر نسبت کر دو گے نا بڑھاپے کی طرف کہ ابا بوڑھے ہو کے کیا کر رہے ہیں, اگر تم یہ نہ کہو تو میں ایک بات کہوں, یعنی الفاظ تکلف کیا اپنے گھر والوں کو جمع کر کے کہہ رہے ہیں, اگر تم یہ نہ مجھے کہو کہ بڑھاپے میں الٹی باتیں کر رہا ہوں, تو صحیح بتاؤں مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. تو ان کی بیٹیاں, بہویں اور جتنے خاندان کے لوگ تھے جواب میں کہنے لگے تاللہ انک لفی ضلالک القدیم, ابا ابھی تک پرانی غلطی میں پڑے ہوئے, بھول جاؤ وہ اب دوبارہ ملنے والا نہیں ہے, وہ دوبارہ ملنے والا نہیں. تو اس کا بھی واقعے کا بہت اہم پہلو ہیں, وہ باقی ہیں, وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے, تو انشاءاللہ یہ باقی پہلو میں اس پہ کل بیان کروں گا, کل اس کو کوشش کروں گا یہ واقعہ پورا مکمل ہو جائے. لیکن ایک بات یاد رکھو, یوسف علیہ السلام کی فیملی بہت بڑی تھی, اور پتہ ہے کیا بات ہے, یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی فیملی بہت بڑی تھی. اور امام احمد ابن حنبل نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا جب بیٹا گم ہو گیا تھا, اس غم میں جب نابینا ہونے لگے تھے, اس دوران بھی یعقوب علیہ السلام نے تیسری شادی کی تھی معذرت کے ساتھ. کیا کیا تھا؟ اور امام احمد نے لکھا ہے کہ نکاح اتنی فضیلت کی چیز ہے کہ پیغمبر نے اس غم میں بھی اچھے رشتے کو بولو نا نہیں چھوڑا. حالانکہ ہم ہوتے تو ہم کہتے کہ حضرت یہ سوتیلے بیٹوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ایک ہی بیوی کے بچے ہوتے یہ لڑائیاں نہ ہوتی, سوتیلے تھے تو ڈال دیا نا کنویں میں. لیکن ہماری ان تقریروں کو یعقوب علیہ السلام ماننے کے لیے تیار بولو نا, تبھی لوگ مجھے کہتے ہیں پاگل ہو گیا, سڑیا گیا ہے. پاگل نہیں ہو گئے, ہم آپ کو پیغمبروں کی سیرت بتا رہے ہیں کہ اتنی مبارک سنت ہے, اتنی مبارک عبادت ہے نکاح کرنا کہ پیغمبر یہ عبادت غم میں بھی نہیں چھوڑتے. اور آپ کی اس قسم کے فضول تانے کے سوتیلے بچے ہوں گے تو محبت نہیں ہوگی, لڑائی ہوں گے, بٹ چھوڑو, سنت ہے کر لو. ایک صاحب بہت بڑے عالم ہیں, بس یہ چٹکلا سنا کے بات ختم کرتا ہوں. بہت بڑے عالم ہیں, سعودی عرب میں علماء کی محفل تھی, میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہ ایک واقعہ سنا رہے تھے. وہ نکاح نہیں کر رہے تھے, ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا, تو سب ان سے کہہ رہے ہیں اب شادی کر لو. انہوں نے کہا نہیں بھائی میں نہیں شادی کرتا یار. انہوں نے کہا میری پہلی بیوی سے بچے ہیں, میں اکیلا ہی زندگی گزاروں گا, اگر میں نے شادی کی بچہ ہو گیا تو وہ پہلی اور دوسری میں بچوں میں کیا ہوگا, جھگڑے ہوں گے. تو جواب میں کہنے لگے کہ دیکھو یعقوب علیہ السلام نے 2 شادیاں کی تھیں, کیسے مسائل کھڑے ہوئے تھے ان کی فیملی میں. ٹھیک ہے پہلی بیوی کے بچوں نے دوسرے بھائی کو کیا کر دیا, کنویں میں ڈال دیا. اب بحث بڑی گرم, میں چونکہ جونیئر تھا, بڑوں کے سامنے بولنا کیا ہے, بے ادبی کی بات ہے. جتنی مضبوط دلیل ہو چپ رہنا چاہیے, یہ ہر جگہ جو بیٹھ کے بولنا نا یہ اچھا نہیں ہے. اب جناب وہ بحث کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے, لیکن ان کا پلہ حاوی. اب سب مجھے دیکھ رہے ہیں, بولے ہاں بھائی ارشاد, ٹھیک ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو بیچارہ اب کیا ہو گیا, شرمندہ, اب اس کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے, اب یہ تو دوبارہ اس موضوع پر کبھی بات کرنے کے قابل رہا نہیں, ایسی دلیل آ گئی اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں کسی کے پاس. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ کیا جواب ہے اس کا. جب سب نے کہا تو میں نے کہا اجازت ہو تو عرض کروں. انہوں نے کہا جی. میں نے کہا اگر یعقوب علیہ السلام دوسری نہ کرتے تو یا یوسف نہ ملتے. نہیں آ رہی نا بھائی, ٹھیک ہے لڑائیاں فساد جھگڑے سوکنوں کے بڑے مڈے اپنی جگہ, لیکن یوسف جیسا پیغمبر نہ ملتا اگر آپ کی تقریریں سن کے رجوع کر لیتے. تو نکاح کی سب سے بڑی فضیلت ہے اولاد. اولاد کی کثرت ہوگی تو کوئی نہ کوئی کام کا نکل آئے گا. ان کے بہت سارے تھے تو ایک یوسف ایسا نکلا کہ ریکارڈ توڑ دیا اس نے. 2 میں ایسا آپ کہہ سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے 2 تھے, وہ تو بڑھاپے میں ملے نا ان کو, ان کے پاس تو آپشن نہیں تھا زیادہ بچوں کا. ان کو تو اللہ نے کہا کہ آپ کی قربانیاں اتنی ہیں 2 دوں گا اور 2 ہی بڑے خاندانی ہوں گے. ہم سے اللہ نے کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں کیا, تو ہم تو اسباب کو اختیار کریں گے. ناراض نہ ہونا, ٹھیک ہے نا. ایسی باتیں سن کے آپ لوگ ناراض بہت ہوتے ہیں, خواتین بھی غصہ ہوتی ہیں, خواتین سے اسپیشل معذرت. کچھ ہمارا اتنی ہم آپ پر محنت کر رہے ہیں تو کچھ ہماری بھی تھوڑی بہت الٹی سیدھی سن لیا کریں. تو یعقوب علیہ السلام نے اس دوران, اور پھر یعقوب علیہ السلام کا بہت بڑا خاندان تھا, بہویں بیٹیاں بیٹے, یہ سارے مل کے اکیلے یعقوب علیہ السلام کو غموں میں تسلی دیتے تھے. تو اولاد کی کثرت کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں سب کے سربراہ کون ہے, اکیلے یعقوب. ورنہ کیا ہوتا, ایک آدھ بچہ ہوتا اس کو مصر بھیجتے, بولتے بچ گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو مر جا وہیں جا کے, ٹھیک ہے نا.
کیا کرے گا تو بھی اکیلا آ کے؟ پورے پورے بیٹے ہیں، ان کو بولے نظر نہ لگ جائے یار، آدھے وہاں سے جاؤ آدھے. جب بیٹے اتنے تھے تو بیٹیاں بھی ہوں گی، اور بیٹیاں کہاں گھر کی زینت ہوتی ہیں. جس گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں وہ گھر گھر نہیں ہے. جس باپ کے بیٹے نہیں ہیں اس کے بازو مضبوط نہیں ہیں. دونوں کے اپنے فائدے ہیں. گھر کی زینت بیٹیاں بنتی ہیں، گھر کی رونق بیٹیاں بنتی ہیں. جتنی زیادہ ہوں گی گھر میں اتنی زیادہ باپ کو محبت ملے گی، رونق ملے گی. اور بیٹے باپ کی زینت بنتے ہیں. کاروبار میں، بزنس میں، لڑائیوں میں، خاندان میں، ہر جگہ باپ کا کیا بنتے ہیں؟ بازو بنتے ہیں، اس کا جانشین بنتے ہیں. تو اس لیے بھائی اولاد بہت بڑی نعمت ہے. باقی اولاد میں غم بھی اللہ نے رکھے ہیں جیسے پیغمبروں کو ملے، لیکن ان غموں میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ غیر. ہمارے نانا سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کے ہاں گھر میں خیریت ہے؟ وہ کہتے تھے خیریت کم بختوں کے ہاں ہوتی ہے. ہم لوگ کے اللہ کا شکر ہے بہویں ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، پوتے نواسے. ہمارے یہاں کہاں سے خیریت؟ کبھی کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کے سر پھٹا ہوا ہے، کبھی کسی کے پیٹ میں درد ہے، کبھی کسی کو ہاسپٹل کے، کسی کو حکیم کے پاس لے کے جا رہے ہیں، کبھی کسی کا جھگڑا چل رہا ہے میاں بیوی کا، اسی میں نمٹاتے رہتے ہیں. خیریت تم جیسے کم بختوں کے یہاں ہوگی جن کے یہاں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. ایک ہی بیٹھے ہوئے آرام سے گھر میں، تو کیا جھگڑا، کیا کسی کا سر پھوٹا، کیا کسی کی ٹانگ ٹوٹی، کیا کسی کے پیٹ میں درد. ہمارے دیکھو نا ڈاکٹر عبدالرزاق کتنے بیچارے پریشان ہیں. چھوڑو یہ پھر زیادہ لمبی باتیں ہو جائیں گی. تو خیریت کس کے یہاں ہوتی ہے؟ کم بختوں کے یہاں ہوتی ہے، جن کم بختوں کے یہاں افراد ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا بھی اپنا ہے. اسی سے اللہ نوازتے ہیں. اولاد کا غم، پریشانیاں بنتا ہے انسان اس سے. خیر اللہ ہم کو پیغمبر اللہ سے دعا یہی مانگا کرو اللہ اولاد کی خوشیاں دے، غم نہ دے. یہ تو اللہ کی طرف سے کبھی مقدر ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن مانگنا کیا چاہیے؟ خوشیاں دے اللہ، غم نہ دے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی واقعہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا.